اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رکھے۔ اچھا، آج کا میرا موضوع ہے کہ میں آپ کو کے لیے کوئی نئی باتیں لے کے آیا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں نے پڑھی ہیں اور میں سی ایم ایچ میں جاب بھی کرتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، ایز اے بریگیڈیئر کا پی اے۔ تو میں مطلب کہ وہاں ان کے پاس کوئی مریض وغیرہ آتے تھے نا، تو وہ مطلب ان کو کچھ بتاتے تھے کہ آپ کو یہ مسئلے، جو بھی مسئلے مریض بتاتے تھے تو وہ دوائی وغیرہ بھی بتاتے تھے۔ ساتھ یہ ہے کہ ان کو بتاتے تھے کہ آپ نے کہاں پہ غلطی کی ہے اپنی زندگی میں اور کہاں آپ کو یہ نوبت یہاں پہ آپ کو لے کے آ گئی ہے اسپتال تک۔ سب سے پہلے ایک دو باتیں میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ پیشاب کرنے جاتے ہیں نا، پیشاب کرنے کے فوراً بعد آ کے آپ کبھی پانی مت پئیں۔ کیونکہ اس سے آپ کو پیشاب جو ہے نا وہ پیلا آئے گا، ٹھیک ہے؟ اور پیلا آئے گا، جب پیشاب پیلا آئے گا تو سمجھو کہ آپ کے اندر کوئی ایسا مسئلہ چل رہا ہے جس کی وجہ سے پیشاب پیلا ہے۔ کیونکہ جب تک آپ کا پیشاب سفید کلر کا نہیں نہ ہوتا، آپ پانی پیتے ہیں، ٹھیک ہے، واش روم جاتے ہیں، آپ کا پیشاب سفید کلر کا ہے، سمجھو آپ کا حساب کتاب ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا پیشاب پیلا ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کا حساب کتاب اندر کچھ غلط چل رہا ہے، ایک دفعہ ڈاکٹر کو چیک کروا لینا چاہیے۔ اور ایک اور ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ نہا لیتے ہیں نا، دوسرا جو میں آپ کو پوائنٹ بتا رہا ہوں، جب آپ نہا لیتے ہیں تو آپ نہانے کے فوراً بعد کبھی بھی آنکھوں میں سرما مت ڈالیں، اس سے آپ کی جو نظر ہے نا وہ ویک ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ یہ بھی ڈاکٹرز وغیرہ بتاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بہت سارے لوگوں کو آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا، میں نے پڑھا بھی ہے یہ، ٹھیک ہے، اپنی بکس وغیرہ میں پڑھا ہے۔ تو یہ ہے کہ وہ میں نے پھر بعد میں صرف میں نے یہ پڑھا ہے، لیکن اس کی تشریح میں نے بعد میں بیٹھ کے یہ سوچا ہے کہ شاید وہ اس وجہ سے کم ہو جاتی ہے کہ جب ہم نہا لیتے ہیں، چاہے پانی گرم ہو یا ٹھنڈا ہو، گرم پانی ہو تو بھاپ کی وجہ سے جو ہماری آنکھیں ہیں نا وہ نرم ہو جاتی ہیں، پھر بعد میں جیسے ہی ہم باہر آتے ہیں آ کے وہ سرما وغیرہ لگاتے ہیں تو اس کی جو ہماری آنکھوں کی جو جھلی ہے نا وہ ڈیمیج ہوتی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور دوسرے اگر ہم ٹھنڈے پانی سے نہاتے ہیں تو پھر وہ ٹھنڈے پانی سے سکڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ کسی بھی نرم چیز میں ٹھنڈا پانی ڈالیں گے نا، چیز سکڑے گی، ٹھیک ہے؟ تو وہ ہو سکتا ہے اس وجہ سے وہ اس کی بینائی جا سکتی ہے۔ تیسرا پوائنٹ میں آپ کو بتا دوں ایک کہ آپ جب باتھ روم جاتے ہیں نا پخانہ کرنے کے لیے، مطلب بڑا پیشاب کرنے کے لیے، بڑا پیشاب کر کے جب آپ واپس آتے ہیں کوشش کریں فوراً روٹی مت کھائیں۔ جب آپ فوراً روٹی اگر کھا لیتے ہیں نا، اس سے اس چیز کا یہ نقصان ہے کہ آپ کو بواسیر ہو جائے گی، اور بواسیر یقین کریں اتنی بری بیماری ہے نا۔ میں سرجیکل میں تھا، ڈاکٹر سرجیکل او پی ڈی میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہاں پہ وہ یہ اس چیز کے سرجن ہیں، ٹھیک ہے؟ وہاں ان کے جونیئرز کے پاس مریض جب ان کے پاس جاتے تھے، یقین کریں مریضوں کو جب وہ بالکل اس طرح دیکھتے تھے نا تو یقین کریں ایک دفعہ میں بھی اندر سے کانپ جاتا تھا کہ یار یہ کیسی بیماری ہے کہ انسان اپنا سب کچھ دکھانا پڑتا ہے، کیونکہ وہ سرچ کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے، کس طرح ہے، ہر انسان کو الگ الگ قسم کی بواسیر ہوتی ہے نا۔ تو اللہ معاف کرے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک کسی کو بھی بواسیر والی بیماری مت کرے۔ ایک اور پوائنٹ ہے، میں آپ کو وہ بھی بتا دوں کہ اگر آپ جب رات کو سو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اچانک کبھی آپ کی رات کو آنکھ کھل جاتی ہے تو کوشش کریں کہ پانی پئیں، ٹھیک ہے، ایک دو گھٹ سپ لیں اور سو جائیں۔ کوشش کریں کچھ کھائیں مت۔ جب اگر آپ کچھ کھائیں گے نا، کھا کے ادھر ہی نیچے ہو کے سو جائیں گے، کوئی چکر شکر نہیں لگائیں گے تو آپ کے پیٹ میں پانی بھر جائے گا اور پھر آپ کو آپریشن والا سائڈ جو ہے نا وہ جانا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ پھر پیسے وہ الگ لگیں گے، اور اس کے علاوہ پتہ نہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ تو چلو کروا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کے پاس اللہ پاک نے پیسہ دیا ہوا ہے، اور جو نہیں کروا سکتے اور وہ پھر آخر کار اللہ معاف کرے زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اچھا، میں آپ کو ایک اور پوائنٹ اور بڑی اہم بات بتاتا ہوں جو بچوں کے لیے بھی ہے اور بڑوں کے لیے بھی ہے۔ بڑے تو چلو سمجھدار ہوتے ہیں لیکن یہ خاص کر بچوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، جب آپ روٹی کھانے لگتے ہیں نا تو یہ دین بھی یہی کہتا ہے کہ آپ دین اسلام جو ہے نا وہ آپ کو روٹی بیٹھ کے کھانے کے لیے نا تلقین کرتا ہے، کیونکہ ایک تو شیطان جو ہے وہ کھڑے ہو کے روٹی کھاتا ہے، ٹھیک ہے؟ بیٹھ کے مسلمان ہی کھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ روٹی کوشش کریں کہ جب کھانے لگتے ہیں نا تو بیٹھ کے چوپڑ مار کے نا روٹی کھائیں، چلتے پھرتے روٹی مت کھائیں۔ اگر آپ چلتے پھرتے جس طرح بچے روٹی کھا رہے ہوتے ہیں، ہاتھ میں بچے کے پکڑا دیتے ہیں روٹی، یا کوئی پیزا یا کوئی بھی چیز اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں، بچہ پھر کے روٹی کھا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے یہ نقصان ہے کہ
آپ کا جو معدہ ہے نا آپ کے بچے کا یا آپ کا، وہ سکڑ جائے گا۔ ایک اور بات جو بڑی فکر والی بات ہے وہ یہ ہے کہ، اور بڑی مطلب کہ لڑکے اور لڑکیوں کے لیے دونوں کے لیے ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی، شادیاں تو اپنی اپنی موجیں مار چکے ہیں، ان کو ہو نہ ہو اللہ معاف کرے، کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن جن کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی لڑکے یا لڑکیاں، ان کے لیے بڑی ضروری بات ہے کہ دودھ اور مچھلی یہ ایک ساتھ مت کھائیں، یا دودھ پہلے پی کے مچھلی بعد میں کھانا، یا مچھلی کھا کے دودھ بعد میں پینا، یہ کام کبھی بھی نہیں کرنا۔ جب آپ یہ کام کریں گے تو آپ کی جو سکن ہے نا، یہ جو سکن ہے یہ پھٹ جائے گی۔ آپ نے کبھی کبھی دیکھا ہوگا کہ آپ کے وہ دھبے ہوتے ہیں سکن میں، ایسے ایسے دھبے دھبے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ نہیں مانتے، نہیں وہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے کچھ نہیں ہونا۔ پنجابی میں کہتے ہیں نا، پنجابیوں سے، میں تو پیور اردو ہوں، مجھے پنجابی بولنا نہیں آتی، تو اگر انہیں کوئی بات اس طرح کی کرو نا آگے سے کہتی کچھ نہیں ہونا، تو وہ جو بعد میں جب ہوتا ہے نا، ایک بندہ تھا ہمارے خاندان کا بندہ ہے نا، اسے میں نے کہا ہے کہ یہ کام اس طرح نہیں کرو، اس نے کہا ہے کہ کچھ نہیں ہونا، مطلب منہ بھی ایسے کر کے کچھ نہیں ہونا۔ ٹھیک ہے بچے تو صبر کر جا، وہ ڈرل جب لگی نا پھر اس کو پتہ لگا کہ پھر وہ کچ جب ہوا نا، تو بیچارے کو، وہ ابھی اب گاؤں میں رہتی ہیں وہ، تو ابھی ان کو وہی بات چوری چھپ کے دور سے سکرین زوم کر کے نہ بنا کے میں آپ کو لا کے دکھاؤں گا، ٹھیک ہے، جو کہتی تھی کچھ نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ اچھا دوستو، ایک اور بات ہے جس سے میری ہنسی نکل رہی ہے، آپ کو میری ہنسی جو ہے نا میرے منہ پہ واضح نظر آ رہی ہوگی، وہ یہ ہے کہ تو بس کہ کئی لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو پیشاب آتا ہے نا بڑا، ٹھیک ہے، جسے ٹٹی بولتے ہیں، تو وہ جب آتی ہے نا تو بڑے زور لگا لگا کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے آدھا آدھا گھنٹہ، دو دو گھنٹے، ہماری گلی میں ایک بندہ ہے نا، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، ٹھیک ہے، وہ بیچارہ پورا پورا دن بیٹھا رہتا ہے، ٹھیک ہے، باتھ روم میں، ٹھیک ہے، اللہ معاف کرے پتہ نہیں کتنا ایک زور لگاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ زور لگا کے آپ ٹٹی کبھی، مطلب بڑا پیشاب کبھی مت کریں، ٹھیک ہے، اس سے آپ کی جو آنتیں ہیں نا، ایک ٹائم ایسا ہوگا آپ پیچھے دیکھیں گے وہ باہر بڑی ہوئی ہوں گی۔ تو اس کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں، خوش رکھیں۔ اچھا، آپ کسی کو خوش رکھیں گے تو اللہ پاک آپ میں خوشیاں بانٹیں گے۔ اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔